بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پھل اور سبزیاں اپنے اپنے موسم میں بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے صبح شام سیر کیجیے اور مراغن ذاؤ سے پرہیز کریں۔ رات کو بھوک رکھ کر کھانا بیماریوں سے بچنے کا ڈال ہے۔ رات گئے شادی بیاہ وغیرہ کے کھانے بیماری بڑھنے کا سبب بنتے ہیں، اس لیے بے درخت کھانے سے پرہیز کریں۔ کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا مطلب پورا ہو چکا ہے۔ 4 چیزوں سے نگاہ کو تقویت ملتی ہے: کعبہ کے سامنے بیٹھنا، سونے کے وقت سرما استعمال کرنا، سرسبز و شاداب چیزوں کی طرف دیکھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ سائنسی طور پر جب آپ کا جسم اچانک کانپنے لگے تو جان لیں کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت غمگین ہے۔ ناظرین، کامیاب لوگ ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں۔ کامیاب بننا ہے تو انسانوں کو سمجھو۔ کامیاب لوگ کبھی بھی اپنے اصل ارادے ظاہر نہیں کرتے، وہ مقصد حاصل کرنے تک محنت اور ارادوں کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ کامیاب لوگ تعلقات میں بھی حکمت عملی سے کام لیتے ہیں، احساسات سے نہیں۔ جو انسان دوسروں کی فطرت کو سمجھتا ہے وہ ان پر حکومت کر سکتا ہے۔ سچ ہمیشہ واضح نہیں ہوتا۔ کامیاب لوگ اکثر مطمئن ہونے کا کھیل کھیلتے ہیں۔ رحم بعض اوقات کمزوری کی علامت سمجھی جاتی ہے، خاص طور پر طاقت کے کھیل میں۔ کامیاب لوگ اپنے آپ کو راز رکھتے ہیں، دوسروں کو نہیں۔ کامیاب لوگ جذبات پر نہیں بلکہ اصولوں پر فیصلے کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے تابع رہیں تو ان کی ضرورت بن جائے۔ ناظرین، جب عقل پختہ ہونے لگے تو انسان یہ سیکھ لیتا ہے کہ انا چھوڑ دینا تعلق توڑنے سے بہتر ہے۔ انا انسان کو تنہا رکھتی ہے اور تعلقات انسان کو زندگی بخشتے ہیں۔ انگور کھانے کے بعد کبھی پانی مت پیئے ورنہ بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ نمک مت کھائے ورنہ دل کمزور ہو جائے گا۔ روزانہ نہار پیٹ دہی کھایا کرو، پیٹ کی تمام بیماریوں سے حفاظت میں رہو گے۔ باہر نکلا ہوا فیٹ اندر کرنے کے لیے کدو کے بیج 1 چمچ صرف 7 دن کھائے۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا خاص تحفہ ہے۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھائے۔ زیادہ انڈے کھانے سے اور زیادہ چائے پینے سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ گیلے بالوں میں کنگھی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے ورنہ بال جڑ جائیں گے۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عروب کی وجہ سے اس کے کاندھے کانپنے لگے، اس پر کپکپی طاری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک ایسی عام سی غریب عورت کا بیٹا ہوں جو حشک کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ ناظرین، اگر جوڑوں یا پٹوں میں درد رہتا ہو تو نیم گرم پانی سے نہانا اس کا بہترین علاج ہے۔ پانی کو ابال کر استعمال کیا کریں، اس سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو نہیں گھیر سکے گی۔ صبح نہار منہ کیلا کا لینے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ سونے کے فوری بعد نہانے سے فالج کا اندیشہ ہے۔ رات کو چہرہ دھو کر سونے سے نیند اچھی آتی ہے اور چہرے پر جھریاں نہیں آئے گی۔ سونے سے قبل 2 دانے بادام کا لینے سے ساری عمر آپ بہرے نہیں ہوگی اور نہیں کبھی سانس پھولے گا۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ صبح 30 منٹ واک کرنے کی عادت بنا لیں۔ نہار منہ لہسن کھائے اور پانی کثرت سے پیا کرے۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر دودھ پینے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور نیا خون بنتا ہے۔ زیتون کے تیل کی مساج کرنے سے سکن اندر تک ملائم ہو جاتی ہے اور جلد کی بے رونقی ختم ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ ادرک کا رس پینے سے 90 سال کی عمر میں بھی 30 سال جیسے نظر آؤ گے۔ اگر لیمو والے پانی سے پاؤں دھو لیے جائے تو پاؤں گورے ہو جائے گے۔ بادام کھانے سے دماغ کی مثبت صلاحیت بڑھتی ہے اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، پھر بھی لوگ سب پریشان ہیں، اور مغفرت کا وعدہ نہیں کیا لیکن پھر بھی کسی کو پرواہ نہیں۔ ناظرین، ناخن مضبوط کرنے کے لیے روزانہ چند ہفتے تک ہلکے گرم زیتون کے تیل میں تھوڑی دیر ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں۔ احتلام کے مریض کو رات کو کھجور کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ پیاز کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے دوسری سبزیاں اور پھل متاثر ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چینی سگریٹ ایک جیسے نقصان دہ ہوتی ہے؟ چینی کا زیادہ استعمال جلد کی رونق ختم کرتی ہے۔ نہار میں ابلے ہوئے چنے کھانے سے
بولنے کی بیماری زندگی بھر نہیں لگے گی۔ اجوا کھجور روز کا لینے سے زندگی بھر کوئی بڑی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ سچ بولا جا رہا ہے۔ جو لوگ سونے سے پہلے بادام کھاتے ہیں ان کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ناظرین، سونف میں 2 چیزیں ملائیں۔ سونف 1 چمچ، ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا، پانی 1 گلاس نیم گرم۔ 1 گلاس پانی میں رات کو بھگویا ہوا سونف، ادرک کا ٹکڑا اور گڑ ملا کر کھائے۔ نہار منہ 1 مہینہ پیلے، پیٹ اور کمر کی چربی پگھلے گی، وزن کم ہوگا۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لے وہ چھوڑنے والا نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنے بھی تدابیر کر لے مقدر سے زیادہ ملنے والا نہیں۔ ناظرین، غصے کا نفسیاتی علاج۔ گھر کے زیادہ تر جھگڑے غصے کی وجہ سے شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ غصہ آنا برا نہیں ہے، برا یہ ہے کہ آپ غصے کو کنٹرول نہ کر سکے۔ نفسیات کہتی ہے کہ غصے پر قابو پانا سیکھا جا سکتا ہے، بس تھوڑی سی مشق اور سمجھ بوجھ چاہیے۔ غصہ کب خطرناک بنتا ہے؟ جب آپ کی آواز بلند ہو جائے، جب بات گالی گلوچ یا مار پیٹ تک پہنچ جائے، جب غصے میں پچھلی باتیں بھی یاد آ جائے، جب غصہ طویل عرصے تک دل میں رہے یعنی رنجش بن جائے۔ عارضی طور پر غصے میں انسان ایسی بات کر جاتا ہے جس پر بعد میں شرمندگی ہوتی ہے۔ غصے پر قابو پانے کی چند مفید عادتیں۔ غصے کو پہچاننے کے لیے اپنے جسم کی علامتوں کو نوٹ کریں۔ دل کی دھڑکن تیز ہونا، سانس پھولنا، ہاتھ کانپنا۔ جنہیں یہ علامات محسوس ہو تو فوری خاموشی اختیار کریں، بات کو روکے، خود کو بھی روکے۔ غصہ کے وقت کیا کرے؟ غصہ آئے تو 10 سیکنڈ گنتی کرے یا پانی پی لے۔ ایک دم جواب دینے سے اجتناب کرے۔ بعض اوقات چند سیکنڈ کی خاموشی جھگڑے کو ٹال دیتی ہے۔ غصے کی حالت میں گہری سانس لے، 5 سیکنڈ میں سانس اندر، 5 سیکنڈ میں باہر۔ اگر ممکن ہو تو کمرے سے باہر جائے، کھلی ہوا میں جائے اور گفتگو کو فوراً روکے۔ جب محسوس ہو کہ آپ غصے میں کنٹرول نہیں کر پا رہے تو فوراً کہہ دے، فی الحال میں اس پر بات نہیں کر سکتا، بعد میں بات کریں گے۔ یہ جملہ خود کو اور سامنے والوں کو بگاڑ سے بچا لیتا ہے۔ مثبت طریقے سے غصہ نکالے، واک کرے، ورزش کرے یا کوئی مفید کام کرے۔ غصے کو اندر دبانے کے بجائے اسے صحت مند طریقے سے باہر نکالے، دوسروں کو معاف کرنا سیکھے۔ اگر کبھی غصے میں کوئی سخت بات کہہ دی تو دیر نہ کرے، فوراً معافی مانگے۔ معافی غصے کے اثر کو کمزور کر دیتی ہے۔ العرض غصہ انسان کا قدرتی جذبہ ہے، مگر اس پر قابو انسان کو بڑا بناتا ہے۔ عادت بنا لے کہ غصہ آئے تو فوری بولنے کے بجائے خاموش رہے، غصے کو سنبھالنا سیکھے، جھگڑے خود بخود کم ہو جائے گے۔ گہری نصیحت۔ زندگی نے ایک بات بہت سختی سے سکھائی ہے، ہر چہرہ مسکراہٹ کے پیچھے مخلص نہیں ہوتا، اور ہر خاموشی بے بسی نہیں ہوتی۔ لوگ اکثر تب تک ساتھ ہوتے ہیں جب تک انہیں فائدہ ملتا رہے۔ جس دن تمہارے پاس دینے کو کچھ نہ رہا، اکثر وہی چہرے تم سے منہ موڑ لیتے ہیں جنہیں تم اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ کبھی کسی پر اندھا بھروسہ نہ کرو اور اپنے دکھ سب کو نہ سناؤ، کیونکہ کچھ لوگ تمہاری کہانی نہیں سنتے، وہ تمہاری کمزوری تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین، زندگی کا اصل سکون یہ ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، باقی سب فانی ہے۔ جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں، جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جو شخص وضو کی حالت میں ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر جب رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کو لے یا بستر پر وہ کروٹ لے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کی جو بھی دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ ناظرین، نفسیاتی تحقیق کے مطابق خوابوں میں اپنے کسی محبوب فرد کو دیکھنا محبت کی مخلص ترین اقسام میں سے ایک ہے، یعنی آپ اس خواب میں آنے والے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تنہائی بہت سے جسمانی اور ذہنی عوارض کے لیے قات کا کام کرتی ہے۔ یہ ارتھرائٹس، الزائمر، کینسر اور دوسری بھی شمار خطرناک بیماریوں کی پرورش میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں۔ بڑی عمر کے افراد میں بیماریوں کی بڑی وجہ ڈپریشن اور تنہائی جیسے امراض ہوتے ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے انہیں میل جول بڑھانا چاہیے، اپنی عمر کے افراد کے گروپس اور تنظیموں میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے، فلاحی کاموں میں حصہ لینا چاہیے، زندگی کو بامقصد بنانا چاہیے۔ یہ تنہائی اور ڈپریشن کے خلاف ایک مؤثر اقدام ہے۔ عالمی ادارہ صحت ڈپریشن کو ایک ابھرتا ہوا سنگین خطرہ تصور کرتا ہے۔ ناظرین، اکثر لوگ شادی کو صرف ایک رسم یا معاشرتی ضرورت سمجھتے ہیں،
لیکن اگر ہم نفسیاتی نظر سے دیکھیں تو شادی انسان کی جذباتی، ذہنی اور جسمانی ضرورت ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ ہر انسان کو محبت، عزت، افنائیت اور تحفظ عزیز ہوتا ہے۔ یہ چار چیزیں شادی شدہ زندگی کی بنیادی اینٹ ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں کا سب سے بڑا سہارا ایک دوسرے کی عزت کرنا ہوتی ہے۔ اکثر شادی شدہ لوگ شروع میں بہت خوش رہتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ رابطے میں کبھی توقعات کا پورا نہ ہونا، انا یا زد، چھوٹی باتوں پر بدگمانی میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے۔ شادی شدہ زندگی کامیاب بنانے کے لیے یہ باتیں ضرور یاد رکھیں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو تو فوراً کوئی حل نکالا جائے، ورنہ اختلاف میں شدت آئے گا۔ وہ شادی کامیاب ہوتی ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کی خامیاں چھپاتے ہیں اور اچھائیاں سامنے لاتے ہیں اور مشکلات میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو شادی زندگی کو عذاب بھی بنا سکتی ہے۔ ناظرین، جب زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگے، جب ہر دروازہ بند ہو جائے اور لوگ ساتھ چھوڑ جائیں، جب ہر طرف اندھیرا ہو اور امید ختم ہونے لگے، تو بس ایک لمحے کے لیے ٹھہر جانا اور دل سے کہنا، شاید اللہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور وہی وقت آنے والا ہے جب تم کہو گے اللہ نے بہتر چنا جو میں کبھی سوچ بھی نہ سکا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ جو آزمائش تم پر آئی ہے وہ تمہاری ہمت کے مطابق ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے تمہیں مضبوط بنانے، بلند کرنے اور قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ بس صبر کرو، استقامت رکھو، نماز نہ چھوڑو، دعا سے جڑے رہو اور خود سے کہو یہ امتحان ہے، سزا نہیں، اللہ کی محبت ہے۔ ناظرین، آواز بیٹھ جائے تو ایک گلاس پانی میں 2 چمچ سونف ڈال کر ہلکی آنچ میں پکائے۔ پانی ٹھنڈا کر کے پی لیجئے۔ چینی اور دار چینی بھی ڈال لے۔ اس قہوے کو دن میں 2-3 بار استعمال کریں۔ دانتوں کے کیڑے ختم کرنے کے لیے چنبیلی کے پتے پانی میں ابال لے، اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر غرارے کرے۔ جسم میں کسی جگہ کانٹا چبھ جائے تو تھوڑا سا گڑ لے کر اس میں پیاز کاٹ کر ملائے اور متاثرہ جگہ باندھ دے، انشاءاللہ کانٹا خود بخود نکل آئے گا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے اس انسان پر بہت ہنسی آتی ہے جو دنیا سے امید لگائے بیٹھا ہے اور موت اس کو ڈھونڈے پھرتے ہے۔ وہ جو بلا کا غافل ہے مگر خدا کی پکڑ اور موت اس سے ذرا بھی غافل نہیں، اور وہ منہ بر کے کہکھے لگاتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ خدا کو راضی کر رہا ہے یا ناراض کر رہا ہے۔ ناظرین، سب کچھ کتنی جلدی بدل جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی جو کہا کرتے تھے ہم ایسے ہی رہیں گے، وہ بھی ایک دم بدل کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دوستیاں روکی پڑ جاتی ہیں۔ جن کے ساتھ ہم دن رات بات کیا کرتے تھے، باتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی، اور پھر ایک دن سب ختم ہو جانا، ان کی باتیں ہمارے ساتھ جی ہاں کچھ نہیں اچھا اور تک رہ جاتی ہیں۔ کوئی بھی رشتہ اپنی جگہ ویسا نہیں رہتا جیسا کہ وہ پہلے دن ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ سب بدل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی جب ابتدا ہو یا جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو، اور اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا، اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھ دو۔ اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھک دو، وہاں کسی چیز کی چوڑائی میں رکھ کر ہی ڈھک سکو، اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ کامیاب لوگوں سے ملنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس فری ٹائم نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے کہ انہیں اپنے فارغ وقت کو صحیح استعمال کرنا آتا ہے۔ اپنے دن کے 24 گھنٹے سیٹ کر لے، کیا کرنا ہے، کیوں، کب، کیسے اور کتنی دیر میں کرنا ہے، سب پلان بنا کر لکھ لیجئے، جوش و جذبے کے ساتھ اس پر عمل کیجئے۔ انشاءاللہ ہر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔